الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاق میں کوئی بات چل رہی تھی، اچانک ایک بات نکل رہی۔ آپ جانتے ہیں آج کل کے نوجوان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو بہت سارے سوال کیے گئے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، بھئی خدا کون ہے؟ کہ اللہ ہماری سنتا ہے؟ اور کیا نبی علیہ السلام واقعی رحمت للعالمین ہیں؟ اور کیا نبی علیہ السلام نے اپنا کام یعنی دعوت کا کام مکمل کیا نہیں کیا؟ بہت سے سوال سامنے آئے، تو میں نے الحمدللہ ان سب سوالوں کا جواب سوچا بھی، دیا بھی، بلکہ بعض جگہوں پر بعض لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بحث بھی ہو گئی، غصہ بھی ہو گیا۔ تو میں نے کہا چلو یہ بات بھی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر لیتا ہوں۔ تو میرے بھائی، بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، غیر متزلزل ایمان، اللہ ربی، بس، اور کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ بھئی اللہ کون ہے، قرآن سے جواب دیں اس کا، تو میرے بھائی میں آپ کو قرآن ہی سے بتاتا ہوں۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے کہ میں کون ہوں، اللہ کون ہے۔ سورت نمبر 112 دیکھیے آپ، سورت اخلاص جسے کہتے ہیں، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی ڈیفینیشن آف اللہ، ہو از اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ کی ڈیفینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں قل هو اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اب دیکھیں، ایک احد ہوتا ہے، ایک واحد ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ احد کہتے ہیں یکتا، اللہ احد ہے، احد مطلب یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واحد نہیں فرمایا، کیوں جی؟ اس لیے واحد دو نصفین کا مجموعہ ہے، سم آف ٹو ہافز، یعنی واحد کو توڑ کر آپ دو آدھے آدھے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن احد یکتا ہوتا ہے، ون پیس، ایک ہی ہے بس، اس کو توڑ کر آپ دو نہیں کر سکتے، دو نصفین کا مجموعہ یہ کبھی بھی نہیں بنتا۔ لہذا قل هو اللہ احد، کہو اللہ یکتا ہے، ایک ہی ہے، ون اینڈ اونلی ون، بس ایک اور صرف ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت، نہ اللہ کو پینے کی ضرورت، نہ اللہ کو سردی لگتی ہے، نہ اللہ کو گرمی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جذبات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، غیر لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ کیسا ہے آپ مثال نہیں دے سکتے۔ اللہ نور السماوات والارض، ہماری عقل اتنی محدود ہے کہ اس میں اللہ آ ہی نہیں سکتے، لہذا ہمیں حکم دیا گیا آپ صرف اللہ پر ایمان لائیں، امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ پھر لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، جیسے عیسائی کہتے تھے
نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، یہودی کہتے ہیں جی عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا تعالیٰ کا کوئی ہم اثر نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی برابر نہیں، ان کا کوئی کفو نہیں ہے، ان کی بیوی نہیں ہے، کوئی ان کی برابر نہیں کر سکتا۔ کفوا احد، پھر فرمایا احد، اللہ ایک ہے۔ دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، انگریزوں میں جو لفظ مشہور ہے وہ ہے گاڈ۔ گاڈ یعنی وہ کیا کہتے ہیں جی، جی او ڈی، جی او ڈی، گاڈ، یہ انگریزوں کا گاڈ ہے جی۔ گاڈ، جی سے لفظ بنتا ہے جنریٹر، جنریٹر، او سے آپریٹر، اور ڈی سے ڈسٹرائر۔ آپ جانتے ہیں اسکولوں کالجوں میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جب آپ کیپٹل جی لکھیں گے تو اس سے مراد اللہ ہوتا ہے، اسمال جی لکھیں گے تو اس سے مراد بت ہوتے ہیں، دیوتا ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا تو ہم نے دیکھا کہ جی او ڈی کیپٹل جی سے لکھیں تب یہ ہمارا اللہ نہیں ہے، ہمارا اللہ صرف اللہ ہے۔ بھئی اس میں تو تین باتیں ہیں صرف، جی جنریٹر یعنی اللہ خالق ہے، آپریٹر دنیا کو چلانے والا ہے، ڈسٹرائر پھر دنیا کو ختم کر دے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی تین صفات ہیں صرف؟ اللہ تعالیٰ کی صفات تو بے شمار ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک معیار بن گیا، ترازو ہے، بھئی اللہ کون ہے؟ تو آپ یہ 5 آیات والی سورت اس کے سامنے پیش کر دیں، ایک ترازو میں سورت ڈال لیں، دوسری طرف دیکھیں۔ میں آپ کو سمپل آسان سی مثال دیتا ہوں۔ ہندوستان میں ایک آدمی پیدا ہو گیا، اس کا نام تھا رجنی، اور اس نے کہا جی کہ وہ لعین خدا ہے، لیکن اس خدا کو دنیا کے ملکوں میں گھومنے کے لیے ویزوں کی ضرورت تھی، دنیا کے 25 ملکوں کے ویزے اس کو نہیں مل سکے، لہذا 25 ملکوں میں اس کا جانا بند تھا۔ یہ آدمی لواطت کا ماہر تھا، جوڑوں کی بیماری تھی اس کو، بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض تھا، دنیا کی ایک عد کے سوا کوئی زبان اس کو نہیں آتی تھی، اور 1982 میں مردار ہو گیا۔ تو اس کی جو جہاں پر اس کو جلایا گیا وہاں پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ لعین ان کا خدا 1900 میں دنیا میں آیا تھا، دنیا کی سیر کرنے کے لیے، 82 سال کی عمر میں دنیا سے واپس چلا گیا۔ تو اب آپ دیکھیں اس صورت کے ساتھ کمپیئر کریں اس کو، کیا یہ احد ہے؟ اس جیسے اور لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہ صمد ہے؟ اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا لم یلد ولم یولد ہے؟ کیا ولم یکن لہ کفوا احد ہے؟ اس لعین، اس گدھے کے بچے میں کون سی بات تھی جو یہ خدا کا دعوے دار بن بیٹھا؟ کہا جاتا ہے کسی ملک میں ایک آدمی نے کہا کہ وہ خدا ہے، پریس کانفرنس ہو گئی، لوگ اسے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ لہک لہک کر جواب دے رہا ہے۔ ایک پریس والا اٹھا، اس نے جرمنی زبان میں اس سے سوال کیا، اس نے کہا مجھے جرمنی نہیں آتی۔ اس رپورٹر نے کہا تو کیسا خدا ہے کہ تمہیں جرمنی نہیں آتی ہیں جی؟ تو ایک زمانے میں سائنسدان جی شروع ہو گئے خدا کی تلاش میں،
سائنس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ مولانا اکبر الہ آبادی نے بڑا پیارا شعر کہا اس زمانے میں، اس نے کہا، اور اسی شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ خدا کے باب میں بہت غور کیا ہے، خدا کے باب میں بہت غور کیا ہے، یعنی خدا کے بارے میں ہم نے بہت سوچا، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں مولانا اکبر آبادی جو تھے وہ مزاح یا شاعری بہت زبردست کرتے تھے۔ یہ خدا کے باب میں بہت غور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے۔ بیوقوف کے بچوں، تم لوگ اپنے آپ کو سمجھو، اپنے جسم کو نہیں سمجھ سکتے، جہاں رہتے ہو اس دنیا آپ خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، بھئی خدا پر ایمان لے آؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو سمجھ جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خدا کی صفات میں غور کریں، خدا کی ذات میں غور نہ کریں، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔